أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی 10ویں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے ان نوجوانوں کی جو اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان نوجوانوں نے جو ظالم بادشاہ کے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکل کر ایک غار کے پاس چھپ گئے تھے، وہ نوجوان جب شہر کو چھوڑ کر اس غار کے پاس پہنچے تو اس غار کے پاس انہوں نے اللہ کے دربار کے اندر ایک بہت ہی جامع اور مانع دعا مانگی۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے ان چند نوجوانوں کی دعا کو یہاں ذکر کیا ہے کہ ان نوجوانوں نے اس غار کے پاس کون سی دعا مانگی۔ یہ جوان شہر سے باہر نکل کر غار کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے دعا مانگی۔ اسی لیے ہماری جماعتیں بھی جب شہر سے روانہ ہوتی ہے تب بھی دعا کرتی ہے، اور جس بستی میں جاتی ہے اس بستی میں جا کر سب سے پہلے وہ دعا کا کام کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اس کا ثبوت ہمیں مل سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے دربار میں سب سے پہلی دعا یہ مانگی، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً۔ ان نوجوانوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو تیری طرف سے ہم کو رحمت سے مالا مال فرما دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر رشد اور درستگی پیدا فرما دے۔ دو دعا مانگی۔ مفسرین حضرات نے یہاں پر رحمت کا ترجمہ یہ کیا ہے، یعنی جو انہوں نے دعا مانگی
اے اللہ تو ہمیں تیری طرف سے بھرپور رحمت عطا فرما۔ مفسرین نے یہاں رحمت کی تفسیر کی ہے مقصد سے، کہ باری تعالیٰ جس مقصد کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد میں تو ہمیں بے انتہا کامیابی نصیب فرما۔ مقصد کیا تھا؟ یہی توحید کا پیغام، اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، توحید کی دعوت کو چلانے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ ایک دعا تو یہ مانگی کہ جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد میں تو ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اور وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، مقصد کے پورا ہونے کے اسباب، یعنی باری تعالیٰ جس مقصد کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے اسباب ہمارے لیے درست اور آسان فرما دے۔ دو الگ الگ بات ہے، مقصد الگ ہے، اسباب اس مقصد کو پورا ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ الگ ہے۔ انہوں نے دونوں دعا مانگی، اور آدمی کا کام اسی وقت ہوتا ہے جب مقصد ہو اور مقصد کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے پورا ہونے کے اسباب بھی ہو، تب جا کے بات مکمل ہوتی ہے۔ بہت ہی جامع اور معنی دعا انہوں نے مانگی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو شادی کرنا ہے، اب شادی کرنا یہ اس کا مقصد ہے، لیکن اس کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اسباب کیا ہے کہ بھائی لڑکی کو تلاش کرو، اس کو دیکھو، رشتہ طے کرو، نکاح کا پیغام بھیجو، نکاح طے کرو، ولیمہ کرو، یہ سارے ان کے اسباب ہیں، سارے اسباب۔ کہ ایک آدمی کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ مقصد، لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ اسباب کہ پیسے کا انتظام ہو جاوے، اگر وہ کسی جگہ نوکر ہے تو اس نوکری سے اس کو چھٹی مل جاوے، گھر والے راضی ہو جاوے، بیوی راضی ہو جاوے، بچے راضی ہو جاوے، یہ سارے اس مقصد کو پورا ہونے کے اسباب ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو کام بنے گا، اگر مقصد کے اسباب پورا نہیں ہوئے تو آدمی کا کام نہیں ہوگا۔ لیکن ان نوجوانوں نے جو دعا مانگی ان میں دونوں چیزیں داخل ہیں، کہ اللہ ہمارے مقصد کے اندر بھی تو کامیابی دے، اور ان مقصد کو پورا ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے ان سارے اسباب کو بھی تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی جامع دعا ہے، اور ہمیں تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ چیز مانگنی چاہیے، کیونکہ روزانہ ہمارے مقاصد الگ الگ آتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان نوجوانوں نے اس گار کے پاس یہ دعا مانگی۔ ایک بات ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان نوجوانوں نے جو دعا مانگی وہ صرف اپنے گھر پر بیٹھ کر نہیں مانگی، شہر میں رہ کر نہیں مانگی، بلکہ شہر سے باہر نکلے، غار کے پاس پہنچے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی۔ اب کوئی آدمی گھر بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو ہماری روزی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے لیے روزی کا انتظام کر دے۔ آسمان سے اللہ کھنچے اتار سکتا ہے، اللہ قادر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ جس طرح قادر ہے اسی طرح اللہ کی ایک صفت حکیم بھی ہے، اللہ اپنی قدرت کو حکمت کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے حلال روزی کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، پھر اللہ سے دعا کرنی پڑے گی۔ آدمی کو اللہ کے راستے میں بستر پوٹلا لے کر نکلنا پڑے گا، پھر ہدایت کی دعا کرنی پڑے۔ اگر شہر میں گھر بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں قبول ہو جاتی تو ان چند نوجوانوں کو شہر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں قبول ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر، غزوہ احد، تبوک، طائف وغیرہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟
مدینے میں بیٹھ کر حضور تو مستجاب الدعوات تھے، دعا کر دیتے، لیکن پیغام دیا کہ جس مقصد کو لے کر آدمی اٹھے اس کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنا کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ یہ چند نوجوان شہر سے باہر نکلے، اس غار کے پاس پہنچے، پھر اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی۔ چنانچہ وہ چند نوجوان انہوں نے اس غار کے پاس دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد وہ لوگ اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ اب غار میں داخل ہونے کے بعد مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ تھوڑی سستی آ گئی، بگاسے آنے شروع ہوئے۔ انہوں نے سوچا چلو پہلے سو جاتے ہیں، سونے کے بعد مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں۔ اب یہ جو نوجوان تھے جن کی تعداد 7 ہے، یہ 7 نوجوان اس غار کے اندر داخل ہونے کے بعد سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کے پردے ڈال دیے، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کے پردے ڈال دیے گنتی کے سال۔ سوئے تو کیا سوئے، اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا، 309 برس تک وہ سوتے رہے، 309 برس تک سوتے رہے۔ اگر قرآن اس بات کو بیان نہ کرتا تو ہمیں شک ہوتا، ہمیں یقین بھی نہیں آتا، لیکن چونکہ اس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اگر کوئی آدمی اس میں شک کرے تو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ 309 سال اللہ نے سلا دیا، کیونکہ اللہ پاک ان نوجوانوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ جو نوجوان 7 نوجوان اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اشارہ ہے کہ جب کوئی نوجوان دین کی نسبت کے اوپر کوئی کسی بھی دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس نوجوان کی جوانی کی قدر کر لیتا ہے، اللہ اس کی جوانی کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے یہاں جوانی بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلے سوال ہے زندگی کے بارے میں، کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کو کہاں استعمال کیا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ حالانکہ زندگی کے اندر جوانی آ گئی، پھر الگ سے کیوں سوال؟ الگ سے اس لیے سوال ہے کہ اللہ کے یہاں جو اصل قدر ہے وہ جوان کی قدر ہے، جوانوں کی قدر ہے۔ آدمی کو اپنی زندگی کے مراحل میں سب سے زیادہ محبوب مرحلہ جو پسند اور محبوب ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، جوانی کا۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کل قیامت کے دن 7 VIP لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ 7 VIP لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، سایہ دے گا۔ اس میں حضور نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشر و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اللہ کے یہاں جوان کی قدر ہے، اسی لیے جوان کی قدر اسی لیے ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد تو ہر کوئی مسجد کا کبوتر بن جاتا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد تو شیر بھی توبہ کر لیتا ہے کہ اب بکریوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن جو توبہ اور جو محنت جوان کی اللہ کے یہاں محبوب ہے، اتنی بوڑھے کی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ان نوجوانوں کو بچانا چاہتے تھے، حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے لیے کائنات کے نظام کو مسخر کر دیا۔
کائنات کا نظام ان نوجوانوں کے لیے مسخر اللہ پاک نے کر دیا، ان کے تابع کر دیا. کیا ہوا، کیا چاند، کیا سورج، جیسے آپ آگے تفصیل معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو ان نوجوانوں کے لیے مسخر کر دیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کے پردے ڈال دیے گنتی کے چند سال. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. پھر ہم نے ان کو بیدار کیا 309 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم جانیں کہ ان دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سونے کی مدت کو جانتا ہے، اپنے ٹھہرنے کی مدت کو جانتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ رب العزت یہاں پر ان چند نوجوانوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر کیسے کھڑے ہوئے تھے. اللہ فرما رہے ہیں حضور سے کہ نبی ہم آپ کو ان کی خبر سچ سچ سناتے ہیں، ہم آپ کو جو بھی خبر دیں گے بالکل سچ. اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اسی بات بیان کرنی چاہیے جس کے سچ ہونے کا اس کو یقین ہو. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے لوگوں میں بیان کر دے. شاید اسے وہ سب جھوٹ کی علامت ہے. آدمی کو جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو جاوے کہ یہ بات سچی ہے تبھی جا کر وہ دوسروں کے اندر منتقل کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ نبی جی سچ سچ قصہ سناتے ہیں. وہ چند نوجوانوں کا قصہ گزشتہ سنیچر بھی مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ چند نوجوان بادشاہ کی اولاد تھی اور وہ بھی اپنے قوم کے سردار تھے. پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، ان کے نام کی قربانی کرتی تھی. ان کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے. دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ تھا. کسی کو اگر کوئی آدمی بت کی پرستش اور عبادت نہیں کرتا تو ان سے یہ بادشاہ ان کے ساتھ زبردستی کر کے ان کی عبادت کرواتا تھا. چنانچہ اتفاق ہو گیا کہ ان کے عید کا دن آیا. ہر قوم کی عید رہی ہے، حدیث میں ہے لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے. تو اس قوم کی عید کا دن آ گیا. اس عید کے دن وہ ساری قوم کسی ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئی. اب یہ نوجوان چونکہ سردار تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، ان کا رہن سہن بھی ایسا ہوگا، ان کا لباس بھی ایسا ہوگا. تو یہ عید کے دن یہ چند نوجوان وہ بھی اس میلے کے اندر اور عید کے دن جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہنچ گئے. اب انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو کہ ہماری یہ قوم تو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ وہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ان کی بیچارگی کا تو یہ عالم ہے کہ یہ خود محتاج ہے، اٹھانے کے بٹھانے کے یہ خود محتاج ہے. اور ہماری قوم تو اس کی پرستش اور عبادت کر رہی ہے، اس کے نام کی قربانی کر رہی ہے. ان کو دل کے اندر ایک حقارت سی اور ان کے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں یہ سراسر کفر اور شرک ہے. عبادت تو ایک اللہ کی کرنی چاہیے جس نے آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج وغیرہ بنایا. ایک عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. یہ باتیں ایک ہی وقت کے اندر چند نوجوانوں کے دل کے اندر آئی. چنانچہ سب سے پہلے ایک نوجوان اس قوم کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کر اس کے دل کے اندر ان کی نفرت پیدا ہوئی اور یہ نوجوان اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، کفر اور شرک سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو چوری چپکے اس قوم سے علیحدہ کر دیا اور وہ کسی دور جگہ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح ایک دوسرا نوجوان آیا اور وہ وہاں اس درخت کے پاس بیٹھ گیا. اب یہ نہ اس کو پہچانتا ہے، نہ اس کو پہچانتا ہے، نہ یہ اس سے بات کرتا ہے، نہ وہ اس سے بات کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آیا. اسی طرح 7 نوجوان وہاں پر جمع ہو گئے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو ان میں سے پہچانتا بھی نہیں تھا اور نہ کوئی ایک دوسرے سے بات بھی کرتا تھا. چنانچہ 7 لوگ جب جمع ہو گئے اور سب لوگ خاموش ہیں، ایک نوجوان نے ہمت کی اور پوچھا کہ بھائی اپنی قوم جو قربانی کر رہی ہے، بت پرستی کر رہی ہے،
اور قربانی کا گوشت بنا کر کھا رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور وہ لوگ تو مستی کے اندر مدہوش ہیں، لیکن ہم یہاں پر اپنی قوم کو عیش و عشرت میں چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ آخر ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ چنانچہ ایک نوجوان نے ہمت کی اور اس نے کہہ دیا کہ دیکھو میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو جس حالت میں پایا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تو کفر اور شرک کر رہے ہیں، یہ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ اس سے بچنے کے لیے میں تو اس اللہ کو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ آسمان اور زمین کا مددگار، اس پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے ہمت کر کے یہ بات کہہ دی۔ ایک کی ہمت دیکھ کر اب سارے لوگوں نے اپنے عقائد بیان کرنے شروع کر دیے کہ بھائی ہم بھی یہاں پر اسی مقصد کے لیے جمع ہو گئے۔ چنانچہ ساتوں نے اپنے عقائد کا اظہار کر دیا اور یہ ایک جماعت بن گئی، 7 آدمی کی ایک جماعت بن گئی، اور یہ لوگ ایک دوست بن گئے، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ اسی شہر کے اندر الگ جگہ کے اوپر بنائی۔ اب یہ لوگ چوری چھپ کے وہاں عبادت کرتے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن چونکہ بات کہاں تک چھپ سکتی ہے، آہستہ آہستہ یہ بات شہر والوں کو خبر ہو گئی کہ ایسے چند نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی عبادت گاہ الگ بنائی ہے، وہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور شہر والوں کو خبر ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان 4 سارے نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے جو عقائد تھے اور ان کا جو طور طریق تھا اس کے بارے میں ان نوجوانوں سے اس بادشاہ نے سوال و جواب کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں انہم فِتْیَةٌ آمنوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ ہُدًى، کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر، ہم نے ان کو اور ترقی دی ہدایت میں، ہم نے ان کو اور ترقی کی اپنے ایمان میں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کا ایمان بڑھتا بھی ہے، آدمی کا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہدایت کے اندر اور ترقی دی۔ جب ان کے سوالات ہوئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا کیا طریقہ ہے۔ بادشاہ کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور بادشاہ ان سے سوال و جواب کرتا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت دی بے خوف و خطر، حالانکہ موت اور زندگی کی کشمکش میں اندر ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے، ہمیں قتل کر دے گا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنی ہیبت اور اپنی عظمت ایسے بٹھا دی تھی کہ انہوں نے چاہے بادشاہ ہمیں قتل کر دے، لیکن انہوں نے بادشاہ کے دربار کے اندر بھی توحید کا پیغام سنایا، اور انہوں نے یہ بات کہی فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہرگز ہم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم آج بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، آئندہ بھی ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کریں، تب تو گویا ہم بے عقلی کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آدمی عقل سے بھی سوچے تو بھی اس کو مان جائے گا کہ حقیقی معبود کون ہو سکتا ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا یہ ہماری قوم اتخذوا من دونه آلهة، انہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو انہوں نے اپنے معبود بنا لیا ہے، جو بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ بلکہ ان کی بیچارگی، اور یہ تو خود اتنے محتاج ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس مکھی کو بھی ہلانا ہٹانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ ہماری قوم، انہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ معبود ہے بت تو کیوں واضح دلیل یہ لوگ نہیں بیان کرتے؟
ان کے معبود ہونے کے اوپر کیوں دلیل بیان نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ کے معبود ہونے کی تو ہزاروں دلیلیں ہیں، لاکھوں دلیلیں ہیں، لیکن ان کے پاس تو ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس کون شخص اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہی ہو گئے ہو، یعنی اس قوم سے، اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے، یعنی بتوں سے بھی تم الگ ہو گئے ہو، إِلَّا اللَّهِ، مگر یاد رکھنا تم اللہ سے الگ نہیں ہوئے۔ آدمی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اپنا گھر، اپنا بیوی، اپنے بچے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی بات کو اللہ بیان کرے کہ تم نے جب ان کو چھوڑ دیا اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، مگر اللہ کو تم نے نہیں چھوڑا۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم چلے جاؤ ایک غار کے پاس، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا اپنی رحمت کو، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا اپنی رحمت کو۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ پاک تمہارے معاملے میں اور تمہارے اس کام کے اندر اللہ پاک درستگی کو پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ چند نوجوان اس غار کے اندر داخل ہوئے، اور وہ جب بیدار ہوئے پھر ان کا مشورہ ہوا، اور کیا مشورہ ہوا، اور اللہ پاک نے ان نوجوان جو توحید کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے ان کے تابع کیسے کر دیا، اور کیسے کس طرح اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو ان چند نوجوانوں کے لیے مسخر کر دیا، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔ Mm-hmm.